لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے، الذین سے مراد عیسائیوں کا وہ فرقہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. آگے اس بات کا ذکر بھی آ رہا ہے. قولو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح علیہ السلام ابن مریم ہے. تو الذین سے مراد عیسائیوں کا وہ فرقہ ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. ان کو کافر کہا جا رہا ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے کافر کہا جا رہا ہے؟ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قولو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح علیہ السلام ابن مریم ہے. آج بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ آحد اور احمد میں کوئی فرق نہیں. آحد کون؟ اللہ تعالیٰ. اور احمد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ہی ایک ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ کھلا شرک ہے، یہ کفر ہے. وقال المسیح، اور کہا تھا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی جو رب ہے میرا، وہ ربکم، اور رب ہے تمہارا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا اور لوگوں کو بھی اسی عقیدے کی دعوت دی، تعلیم دی، اور کہا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، انہ بے شک وہ، من یشرک جو شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ تو تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر، الجنت جنت، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. شرک کرنے والے پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے. اور ان ظالموں کے لیے، ظالم یہاں کن کو کہا جا رہا ہے؟ شرک کرنے والوں کو. اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی جب وہ جہنم میں جائیں گے تو کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا. شرک کی نفی کون سا کلمہ کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ کو پتہ ہے سب سے افضل کلمہ ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل کلمہ ہے. اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تیرے تمام بندے یہ کلمہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان کے سارے مکین، مکین یعنی رہنے والے، اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً ان چیزوں کے پلڑے سے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یہ کلمہ کتنا افضل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں کے ایک طرف رکھے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں سے ایک پرچی لا الہ الا اللہ کی نکالی جائے گی. جب تول کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. 99 رجسٹر گناہوں کے اس کلمے کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے. توحید کا کلمہ کتنا افضل ہے، اللہ کو بہت پیاری ہے اپنی یہ توحید. اور اسی طرح اللہ کو بہت نفرت ہے شرک سے. اللہ تعالیٰ توحید کو پسند کرتا ہے اور شرک سے نفرت کرتا ہے. اب اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اسپیشل ذکر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا اسپیشل ذکر، کوئی بیسٹ دعا سکھا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں اور آپ کے حضور اپنی حاجات رکھوں. اللہ تعالیٰ نے
ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے اس کلمے کو اتنا افضل نہیں سمجھا اور ان کا اللہ تعالیٰ یہ تو وہ کلمہ ہے جو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، کوئی الگ سے کلمہ چاہیے جو میرے لیے خاص ہو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ کتنا ورتھ رکھتا ہے کلمہ. اگر آپ دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، آپ سے عمل میں کوئی آگے نہیں سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زائد بار اس کو پڑھا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اس نیک عمل کی دوڑ میں آگے بڑھ جائیں، تو کثرت سے اس ذکر کو کرنے والے ہوں. اتنا ہلکا پھلکا ہے زبان پہ، الحمدللہ. ایکچولی جو بخاری کی روایت میں نے آپ کو سنائی نا، جس میں اس کلمے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ افضل کلمہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ یوں ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کو پسندیدہ 4 کلمے ہیں جو سب سے افضل ہیں. بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے. یہ اذکار ایسے ہیں کہ آپ کو شرک سے کوسوں دور کر دیتے ہیں اور اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور توحید بیان کرتے ہیں نا، اتنا آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. پھر ایسا ہی انسان سب سے بہتر ہے. اور کتنا واضح طور پر یہاں اس آیت میں بتا دیا گیا، جو کوئی شرک کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ سنا دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام کر دی میں نے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی جہنم اس پر واجب کر دی. اور ایسے ظالم کے لیے کوئی مددگار نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تیسرا ہے 3 کا. یہ ٹرینٹی کا عقیدہ جو عیسائیوں کے درمیان ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. جو بھی ایسا کہتا ہے کہ اللہ تیسرا ہے 3 کا، انہوں نے کفر کیا. یہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. روح القدس یعنی جبرائیل امین. کچھ عیسائیوں کا ٹرینٹی میں یہ عقیدہ ہے، اور کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں باپ، بیٹا اور ماں. ماں وہ مریم کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ الا مگر الہ واحد، الہ ایک ہی، نہیں کوئی الہ مگر ایک ہی الہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ 3 خداؤں کا تیسرا نہیں ہے، اللہ ایک اکیلا ہی الہ ہے. وَإِلَّمْ، اور اگر نہ، يَنْتَهُ، وہ باز آئے، عَمَّا، اس سے جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی عقیدہ تثلیث سے وہ باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک. اگر یہ عقیدہ تثلیث سے باز نہ آئے تو انہیں دردناک عذاب چھو لے گا. افلا یتوبون، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کرتے، الی اللہ، طرف اللہ کے، ویستغفرونہ، اور نہ وہ بخشش مانگتے اس سے. وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں توبہ نہیں کرتے، وہ کیوں بخشش نہیں مانگتے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ فضل اور رحمت کا معاملہ ہے کہ بندوں کے بڑے بڑے گناہ جیسے ہی وہ توبہ کر لیتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی سچی توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کے حال پر رحم فرمائے گا. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے.
توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی شرط اخلاص ہونا چاہیے، دوسری شرط ندامت ہونی چاہیے، تیسری شرط گناہ کو چھوڑنا ہوگا، چوتھی شرط پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہوگا، پانچویں شرط توبہ وقت سے پہلے کرنی ہوگی، یعنی موت سے پہلے، اور حدیث میں وہ وقت بیان کیا گیا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ مقبول ہے، اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ 5 شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح ابن مریم، الا مگر رسول، ایک رسول۔ اب عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید میں یہ آیت اتری ہے، اور ان کے غلط عقیدے کی تردید میں پہلی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ ایک رسول تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ہستی اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل، اس سے قبل کئی رسول، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی عورت تھی۔ یہ دوسری دلیل ہے ان کے غلط عقیدے کی تردید میں کہ اس کی ماں راست باز تھی۔ حضرت مریم پر انہوں نے زنا کا الزام لگایا تھا جو کہ غلط تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ خالق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ تو خود مخلوق ہیں۔ کانا، وہ دونوں تھے، یأکلان الطعام، کھایا کرتے تھے کھانا۔ ان عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید میں تیسری دلیل یہ پیش کی گئی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور انسان ہی ان سب چیزوں کی ضرورت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سب سے پاک ہے۔ یہ کھانا کھانا انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نبینو، ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے آیات، ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ ہم تو ان کو کھول کھول کر اپنی آیات بتاتے ہیں، پھر جانے وہ کہاں سے پھر جاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ان کی، ما لا یملک لکم، جو نہیں مالک ہوئے تمہارے لیے، ضررن، کسی نقصان کے، ولا نفع، اور نہ نفع کے۔ یہ چوتھی دلیل ہے ان کے غلط عقیدے کی تردید میں کہ نفع اور نقصان کا اختیار کوئی بھی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، نہ وہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آج تفسیر کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. جی واضح آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.